تلنگانہ کا جو بہت ہی فیمس فیسٹیول ہے بتوکما، جو فلاور فیسٹیول ہم جس کو کہتے ہیں، وہ 14 اکتوبر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو وہ اسی کی دیکھ ریکھ میں ہے اور انہوں نے معذرت بھی چاہی ہے اس چیز کے لیے. تو یہ ہمارے چیف گیسٹ تھے. اور ہمارے اس کانفرنس کی کنوینر پروفیسر امنت تحسین صاحبہ، صدر شعبہ تعلیم نسواں، اور کو کنوینر ڈاکٹر اسما رشید، ایسوسیٹ پروفیسر اسرو یونیورسٹی، اور سیکرٹری الویشی ریسرچ سینٹر فار وومن اسٹڈیز، ان کا بھی میں خیر مقدم کرتی ہوں. یہاں موجود تمام کانفرنس کے لیے تشریف لائے باہر سے مہمانان جو راجستھان، ویسٹ بنگال. زبان اردو زبان اردو کا ہے، زبان اردو کا ہے، یہ جامعہ ہے زبان اردو، یہ جامعہ ہے زبان اردو. سارے ہے درج روح میں، قلم سے اترا ہوا بدن ہے، یہ علم کا شہر گھر ہے میرا میرا. معزز محترم پروفیسر سید عین الحسن صاحب، وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، جن کے تعلق سے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی، ایک ایسی شخصیت جو ویمن امپاورمنٹ، ویمن لیڈرشپ، ویمن ڈیولپمنٹ کی صرف معترف نہیں ہیں بلکہ وہ پریکٹس کرتے ہیں. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب سے آئے ہیں یونیورسٹی میں، تب سے یونیورسٹی کے ماحول میں، جیسے ہم ویمن امپاورمنٹ کے لیے بارہا کہتے ہیں کہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جس میں ویمن لیڈرشپ آگے بڑھے، پروموٹ ہو. تو پروفیسر سید عین الحسن صاحب کی شخصیت کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب سے آئے ہیں تب سے مسلسل یہ کوشش کرتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹی. چلیے ہم اب سیشن 5 کی شروعات کرتے ہیں، جس کی تھیم ہے خواتین کی تحریریں اور تراجم. اس سیشن کی صدارت فرما رہی ہیں پروفیسر آمنہ کشور، جو کہ سابق ڈین آف لینگویجز، لنگوسٹک اینڈ انڈولوجی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد رہ چکی ہیں. میں آپ کا اس سیشن میں استقبال کرتی ہوں. اور اس سیشن کے دیگر اسپیکر I want to put forward here. And then now I'll talk about how I discovered the Hyderabadi women writers. So in March 2020, just before COVID started, I was part of this one historical fiction writing workshop in Telugu. The idea was to bring many stories from local histories of the Telugu states, because otherwise we usually do not tend to write or talk about it. So there I attended the course, I took my learnings from there, and when the organizers thought of bringing an anthology of short stories, I was very keen on writing those things. And while I was Googling, I found one paper called Women's Education in Hyderabad State, Public and Private Institutions by E. Sudharani. So that particular paper has introduced me to Subra Humayun Mirza as a writer, poet and women magazine. لکھنے شروع کیے، فیمنزم کو پڑھنا شروع کیا، اور بہت سی باتیں معلوم ہوئی، اتنی زیادہ باتیں معلوم ہوئی کہ مجھے لگا کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں، کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. یہ فیمنزم کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، بڑھ گیا ہے، اور اردو میں اس کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں ہے. جب ہم نے ڈھونڈا تو ہمیں اکا دکا مضامین ملے. جیسے ایک مضمون ہمیں عطیق اللہ صاحب کا ملا، جنہوں نے شروع میں یہ کوشش کی تھی، مضامین انہوں نے لکھے تھے، ان کا اپنا میگزین تھا، اس میں شائع بھی کیا تھا. تو بس مگر وہ مایوس کن لگا مجھے کہ ارے ایک تو مرد لکھتے ہی نہیں عورتوں کی تحریروں پر، اور دوسرے بالکل فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو سے ایک مضمون نظر آیا ان کا عطیق اللہ صاحب کا. پھر ہم نے کچھ اور چیزیں ڈھونڈی، نہیں ملی. ایک فاروقی صاحب کا مضمون ملا، وہ بھی ایک عرصے بعد انہوں نے لکھا تھا.
تو مطلب یہ ہے کہ فیمنزم کے لیے اندر سے جو ایک تحریک ہونی چاہیے مردوں کے اندر یا عورتوں کے اندر لکھنے کی، تو وہ تحریک نہیں تھی. تو اس کو پڑھنا ایک الگ بات تھی. سائڈ بائی سائڈ عورتوں کی تحریروں کو اور مردوں کی تحریروں کو ایک نئے پرسپیکٹو میں پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا. تو میں نے صرف تانسی خواتین کی تحریروں کا جائزہ نہیں لیا ہے، میں نے مردوں کی ان تحریروں کا جائزہ لیا ہے جس میں انہوں نے عورت کو سبارڈینیٹ سمجھا ہے یا ان کو بہت کم تر درجہ دیا ہے یا ان کے جملوں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے یا ان کی بہت کچھ ہے لکھنے کو. صرف آپ اپنی ذہن کو کشادگی ادا کیجیے اور مطالعہ کیجیے تو آپ کو مردوں کی پوری پوئٹری میں جہاں تک آپ کی نظر جا سکتی ہے، جس طرح کی شاعری ملتی ہے، اس کے ایک ایک آپ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں جو ہے اسلوب ایسا کیوں ہے یا یہاں یہ لفظ اس طرح کیوں استعمال ہوا ہے، اور سے نئی باتیں سوچی جا سکتی ہیں. لیکن پہلے آپ کو فیمنزم کیا ہے، یہ تصور کیا ہے، یہ جاننا ہوگا. جیسے انگریزی پڑھتے پڑھتے اس پہ فیمنزم پڑھتے پڑھتے ہم نے ایک چیز جو مارک کی وہ یہ تھی کہ عورتوں کا تصور جو ہے وہ لنگوسٹک سے کیسے جڑا ہوا ہے، زبان جیسے کیسے تیار ہوئی. زبان کے بارے میں کہا ہی کیا ہے کہ مردوں نے اپنے لیے ایک زبان تیار کی اور وہ زبان جو ہے مردوں کے لیے ایک پنجرا ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی زبان کے قیدی ہیں. ہم عورتیں ان کو فالو کرتے ہیں تو ہم قیدیوں کے قیدی ہیں. تو ہمارا اپنا ڈکشن کہاں ہے، ہماری اپنی تحریر کہاں ہے، ہم ان کے جملے استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کا ڈکشن استعمال کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے، تو کچھ الگ ہو. اور یہ کہ عورتوں کے لیے جو بھدے قسم کے وہ سب استعمال کیے گئے، جو محاورے ہیں، ضرب الامثال ہیں، وہ سب جو استعمال کیے گئے، الفاظ جس طرح کے آئے وہ ہم نے دیکھا. تو ہم نے اردو کے ڈکشنری کو چھاننا شروع کیا. ہمیں ایسے ایسے محاورے ملے، معیاری آواز